مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح گزرے تمام پروگرامز میں خدا اپنے کلام کو نازل فرما رہا ہے اور آپ لوگ اس سے برکت پا رہے ہیں، ہمیں اچھا فیڈ بیک رسیو ہوتا رہتا ہے، ہم اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ آئیے عزیزو، ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے پیش کریں اور ہم دعا کریں۔ خداوند ہمارے نہایت بزرگ، بے حد ستائش کے لائق باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے، جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ ہیلیلویا باپ، ہم مل کر تجھے مبارک کہتے ہیں، اور خدائے روح القدس، ہم پورے طور سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ خداوند میں پیش کرتا ہوں، پاک روح میں پیش کرتا ہوں، تو بول، مجھے استعمال کر۔ اور خداوند ہم اس وقت اپنے فیتھ کا اقرار کرتے ہیں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم کثرت سے برکت پانے کو ہیں، تجھے اور جاننے کو ہیں، تجھ میں اور آگے بڑھنے کو ہیں، اور تیرا جلال ہماری زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند تو بولتا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ عزیزو، جب بھی ہم پرسنلی خدا کے حضور کلام پڑھنے بیٹھیں یا کلام سننے کے لیے جائیں، تو ہمیشہ ہم یہ توقع کریں کہ خدا ہم سے بولے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ خداوند تو مجھ سے بول، اور پھر ہم اس بات کی توقع کریں کہ خدا بولے گا۔ جب ہم اپنی نظریں خدا کی طرف لگا لیتے ہیں، ہم اسے موقع دیتے ہیں، تو پھر ہم وہ سن لیتے ہیں جو وہ بول رہا ہے۔ آئیے خدا کی کلام کی طرف بڑھیں، اور میری درخواست ہے جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ کلام اور زندگیوں تک پہنچے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کلام بہت ساری زندگیوں تک جائے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے جو زندگیاں تبدیل کرتا ہے، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام پاک روح کے مسح سے زندگیوں کو ٹرانسفارم کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، اور جہاں جہاں یہ کلام جائے گا زندگیاں تبدیل ہوں گی، برکت پائیں گی۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں متی کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 6واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے میں 34ویں آیت تک پڑھوں گا، اور پورے پیسج کو تو نہیں لیکن چند باتوں کو اس میں سے ہم دیکھ سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں پورے کانٹیکسٹ کو سمجھیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ ایکسکیوز می۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔
کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ 19ویں آیت میں ہم نے دیکھا، یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو بلکہ آسمان پر جمع کرو۔ وہاں زمین پر کیڑا خراب کرتا ہے یا زنگ لگتا ہے، آسمان پر نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ چور نقب لگاتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہم بچت نہ کریں، کیا ہم سیونگ نہ کریں؟ نو، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ہماری توجہ کا مرکز دنیا کا مال نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دل اس پر لگا ہوا نہ ہو، ہمارا بھروسہ دنیا کی دولت پر نہ ہو، ہمارا بھروسہ در حقیقت خدا پر ہو۔ اور پھر یہاں پر آگے تھوڑا سا بڑھے، میں مختصر اس کو ٹچ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے تم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اور بڑی سینسٹیو بات یہاں پر لکھی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ اگر ہماری زندگی میں، اور یہاں پر خدا اور دولت کو مالک کہا گیا ہے، اگر ہماری زندگی میں ہم دولت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں، دولت کو اپنا سورس، اپنا منبع، اپنا وسیلہ بنا لیتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے، بائبل میں لکھا کہ پھر ہم دوسرے مالک سے عداوت رکھیں گے اور اس سے ملے ہوئے نہیں رہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم خدا کو اپنی زندگی کا سورس مانتے ہیں، منبع مانتے ہیں، وسیلہ مانتے ہیں، تو پھر لازمی ہے کہ ہم دولت سے محبت نہیں رکھیں گے اور ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اور عزیزو، اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر جو ہم نے جمع بھی کی ہے دولت، اگر کسی پوائنٹ پر خدا ہمیں یہ کہے کہ یہ بیچ کر غریبوں کو دے دو، یا آسمان کی بادشاہی کی وسعت کے لیے دے دو، کلیسیا کو دے دو، تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ ابتدائی کلیسیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے جڑے ہوئے تھے اور دولت سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ خدا ان کا مالک تھا، دولت ان کی مالک نہیں تھی۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے، اعمال 4 باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی۔ دھیان سے سنیے گا، لکھا اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، پریز دی لارڈ، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھی۔ اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔
کیونکہ ان میں سے کوئی بھی محتاج نہ تھا۔ کیوں کوئی بھی محتاج نہ تھا؟ اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ عزیزو، دیکھیں یہ ابتدائی کلیسیا میں کس قدر خوبصورت بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں دولت کے ساتھ نہیں جڑنا، ہم نے دولت کو اپنا خداوند، اپنا مالک نہیں بنا لینا، اور جب ہمارے پاس دولت ہے تو جب خدا ہمیں کہتا ہے اس کو دینے کو، تو چونکہ ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لیے پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دولت ہمارا سورس نہیں ہے، دولت ہمارا وسیلہ نہیں ہے، دولت ہمارا منبع نہیں ہے، خدا ہمارا منبع ہے۔ ہاللیلویہ۔ ابتدائی کلیسیا چونکہ خدا کے ساتھ، یہاں پر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے تھے، خدا کا اس قدر تجربہ رکھتے تھے، خدا کی محبت اس قدر ان کی زندگیوں میں پائی جاتی تھی کہ جن کے پاس زمینیں اور گھر تھے، جو ملکیت رکھتے تھے، لکھا انہوں نے بیچ بیچ کر رقم جو تھی وہ رسولوں کے قدموں میں رکھ دی۔ اور پھر رسولوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور یہ کہا کہ جی یہ خدا کا پیسہ اور بس جو ہے لوگوں کو نہیں دینا ہم نے۔ نو، جہاں پر بہت لوگ مسٹیک کرتے، چرچ میں، منسٹریز میں بڑی مسٹیک پائی جاتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے جن جن کی جو جو ضرورتیں تھیں ان کے موافق ان کو بانٹ دیا گیا۔ عزیزو، ببلیکل پرنسپلز کو اگر ہم فالو کریں تو آج چرچ کی حالت بہت مختلف ہوگی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ چرچ میں وہ جن کے پاس موجود ہے وہ اس کو ریلیز نہیں کرتے، اور اگر ریلیز کیا جا رہا ہے تو بہت سارے لوگ اس پر قابض ہو کے بیٹھ گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان کے لیے ہے۔ نو، خدا جو ہم تک پہنچا رہا ہے ہم نے اس کو ریلیز کرنا ہے، ہم نے اس کو دینا ہے آگے، جہاں جہاں اس کی نیڈ ہے خدا مہیا کرنے والا ہے، وہ فلو بہتا رہے گا، ہم دیتے رہیں گے اور جو ہمیں ضرورت ہے وہ ملتا رہے گا۔ سو پوائنٹ کیا ہے؟ دولت کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پر ہم نے نہیں جڑنا، کیونکہ خدا بھی خدمت مانگتا ہے اور دولت بھی خدمت مانگتی ہے۔ اگر ہم دولت کے ساتھ جڑ جائیں گے تو بائبل میں ابھی ہم نے پڑھا ہم اس سے محبت رکھنا شروع کر دیں گے، ہم پھر اس سے ملے رہیں گے، اور اگر ہم دولت سے محبت رکھیں گے اور اس سے ملے رہیں گے تو پھر ہم خدا سے محبت نہیں رکھ سکتے، پھر ہم خدا سے ملے ہوئے نہیں رہ سکتے، کیونکہ لکھا ہے کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ایک سے یا عداوت رکھے گا اور دوسرے سے ملا رہے گا۔ سو یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے، اس لیے بائبل میں لکھا ہے اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ چور نقب لگاتے نہ چراتے ہیں، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، جہاں نہ زنگ لگتا ہے۔ عزیزو، اس دنیا کی یہ جو فانی چیزیں ہیں ہم ان کی وجہ سے غیر فانی چیزوں کو مس نہ کر دیں۔ یہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، کچھ بھی حالات آ سکتے ہیں، یا ہم اس زمین سے چلے جائیں گے، تو یہ یہاں پر ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہنا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ ہونا نہیں چاہیے، ہوگا تو دیں گے۔ میں اور پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں، میں اس پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رہنا۔ بائبل مقدس میں ہم ایک شخص کو یہ ایک بڑی مسٹیک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لوکا کی معرفت انجیلی بیان اس کا 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے لکھا ہوا ہے، پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر،
جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا میں نے لڑک پن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ سو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آتا ہے جو سردار ہے، صاحب حیثیت ہے، حکموں پر بھی عمل کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا چاہتا ہے، اور درست جگہ پر پہنچ گیا، درست شخص کے پاس پہنچ گیا، درست سوال کیا کہ میرا حصہ کیا ہے، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ یسوع مسیح نے اسے کہا تو حکموں کو جانتا ہے، ان پر عمل کر۔ اس نے کہا میں لڑک پن سے ان پہ عمل کرتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا پھر بھی تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ وہ کمی کیا تھی؟ اس کا مطلب کیا دولت بری ہے؟ نو، دولت بری نہیں ہے، لیکن لکھا ہے زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ دولت بظاہر بذات خود دولت بری نہیں ہے، لیکن اگر ہم دولت کو سرو کرنا شروع کر دیں، اگر ہم دولت کو مالک بنا کر اس کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اگر ہم خدا سے زیادہ دولت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں، اگر ہم خدا کی بات کو ترک کر کے دولت کو اپنانے کا فیصلہ کریں تو پھر یہ غلط ہو جاتا ہے۔ دولت بذات خود بری نہیں ہے، لیکن اس شخص کے لیے یسوع مسیح نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اور وہ کمی کیا تھی؟ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے۔ اس کا دولت پر بھروسہ تھا، خدا پر بھروسہ نہیں تھا۔ عزیزو، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم بھروسہ کس پہ کر رہے ہیں۔ ہم حکموں پر بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ٹرسٹ کس پر ہے؟ ہماری فاؤنڈیشن کیا ہے؟ ہمارا منبع کیا ہے؟ ہمارا وسیلہ کیا ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ کیا دولت؟ اور مالک اسے یہ کہہ رہا ہے تجھ میں یہ کمی ہے۔ متی کی انجیل میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس نے خود یہ کہا کہ اب مجھ میں کون سی کمی ہے۔ تو جب آپ کو کمی بتائی جا رہی ہے تو لازمی ہے کہ آپ اس کو سمجھے، قبول کریں اور اس پہ کام کریں، ورنہ آپ نہ پوچھیں۔ یہاں پر اس پر اس کی کمی، اس کی کمزوری، اس کی پرابلم جو اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی اس کو بتائی گئی ہے کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اور لکھا ہے یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ تھوڑا سا نہیں تھا اس کے پاس، ایک امیر شخص تھا، بہت زیادہ دولت تھی اس کے پاس۔ بائبل جب کہتی ہے بڑا دولت مند تھا، سو ہی ریفیوزڈ، اس نے ایسا نہیں کیا اور وہ چلا گیا۔ اس نے خدا کی ایک زبردست یسوع مسیح کی آفر کو رد کر دیا۔ آفر کیا تھی؟ نمبر 1، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اس نے فانی دولت کے لیے آسمانی خزانہ اس کو رد کر دیا، بیکاز ہی واز بیسیکلی ناٹ ٹرسٹنگ گاڈ۔ بنیادی طور پر وہ خدا پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا، وہ دولت پر بھروسہ رکھتا تھا، وہ دولت سے اٹیچ تھا، وہ دولت سے محبت رکھتا تھا، دولت سے ملا ہوا تھا۔ سو اس نے یہ آفر انڈرسٹینڈ نہیں کی کہ آسمان کے خزانے کی بات کی جا رہی ہے۔ زمینی خزانے ختم ہو جائیں گے، زمینی خزانے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ عزیزو، جو آسمان پر خزانہ ہے وہ ابدی ہے، وہ ایٹرنل ہے، وہ نہ ختم ہونے والا ہے، وہ ہمیشگی کے ساتھ ہے، ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ زمین
پر جو ہمیں زندگی دی گئی ہے، ہمارے پاس بڑا زبردست یہ موقع ہے کہ ہمیں زمین پر اپنی زندگی اس طرح گزار جائیں کہ ہم آسمان پر ریوارڈ حاصل کر سکیں، خزانہ حاصل کر سکیں۔ جیسی زندگی ہم زمین پر گزاریں گے، ہمیں آسمان پر ویسا ہی اجر ملے گا۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ نجات ہمیں مفت یسوع مسیح میں ملی ہے، لیکن اجر ہمیں مفت نہیں ملے گا۔ ہم اس زمین پر جب خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، جب اوبے کریں گے، جب وہ جو کہتا ہے وہ کریں گے، اس کے مطابق ہمیں اجر ملے گا۔ اور زمین آسمان پر سب کا اجر ایکول نہیں ہوگا۔ آپ کے کاموں کے موافق جو آپ کریں گے اس کے مطابق اجر ڈٹرمن کیا جائے گا کہ آپ نے کنگڈم کے لیے، آسمان کی بادشاہی کی وسعت کے لیے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ اس شخص نے زمینی دولت کے لیے آسمانی خزانے کو رد کیا، آسمانی اجر کو رد کیا۔ اور آج اگر ہم یہ اسکرپچر پڑھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو عزیزو، کیا ہم بھی تو یہی غلطی نہیں کر رہے؟ ہو سکتا ہے دولت آپ کی زندگی کا خداوند نہ ہو، شاید آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ کی زندگی کا آپ نے مالک کوئی اور چیز بنا لی، وہ آپ کو پتا ہے، آپ پاک روح سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا۔ لیکن خدا ہی خداوند ہے۔ دوسری آفر جو یسوع مسیح نے اسے دی، وہ یہ کہا کہ آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ پریز دی لارڈ۔ دولت، آسمان پر خزانہ ملے گا، اور پھر آفر یہ تھی کہ میرے پیچھے ہو لے۔ کیا اگر وہ یسوع کے پیچھے ہوتا اس کو کوئی کمی ہوتی؟ نو، بٹ ہی ڈڈ ناٹ ٹرسٹ ہم۔ اس نے اس پہ بھروسہ نہیں کیا۔ آج ہم یہ غلطی کر سکتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آئیے ہم اپنے مین اسکرپچر پر واپس آئیں۔ وہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، ان چیزوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے جو ترجیحات بتائی ہیں وہ یہ نہیں بتائی۔ اگر ہم چیزوں کی تلاش کر رہے ہیں، اگر ہم چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، اگر ہم چیزیں جمع کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے پیچھے ہیں، جو کہ بہت سارے لوگ خدا کے پاس آتے ہی صرف اس لیے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں، ان کو بہت ساری چیزیں مل جائیں، وہ خدا کے لیے خدا کے پاس نہیں آتے، وہ چیزوں کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے صرف خدا کے پاس آتے۔ وہ ایون بائبل کے پرنسپلز کو، بائبل کے اصولوں کو اپنی شخصی کامیابی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ دس از ناٹ دا پلان۔ یہ پلان خدا کا نہیں ہے۔ خدا کا پلان کیا ہے؟ لکھا ہے، فکر مند ہو کر یہ نہ کہو ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ عزیزو، اگر ہم بھی انہی چیزوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارا رویہ غیر قوموں کی مانند ہے۔ اگر ہم انہی فکروں میں ہیں، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، دولت جمع کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، دولت کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، اس سے محبت رکھ رہے ہیں، اس کو اپنا مالک بنا لیا ہے، اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو پھر ہماری حالت غیر قوموں کی طرح ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود یہ کہا ہے، ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ غیر قومیں جو خدا کو نہیں جانتی، جن کا خدا کے ساتھ عہد نہیں ہے، جو خدا سے واقف نہیں ہے۔ اور کیا لکھا آگے؟ اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ خدا جانتا ہے کہ ہماری یہ ضروریات ہیں، لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے تم نے ان کی تلاش نہیں کرنی، ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا، ان پہ اپنا بہت سارا وقت ضائع نہیں کر دینا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھا، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ سنیے دھیان سے، یہاں پر یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ان چیزوں کی تلاش نہیں کرنی، ان چیزوں کی تلاش کرنی۔ اور عزیزو، کامیابی اس بات میں ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے ہم وہ کریں۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن اگر ہم وہ کریں گے جو خدا ہمیں کہہ رہا ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے، اس سے آپ کو نتائج نظر آئیں گے، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا، کیونکہ یہاں پر لکھا اگر ہم یہ کریں گے تو لکھا ہے یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یعنی چیزوں کو تلاش کرنا پہلی ترجیح نہیں ہے، بادشاہی اور راست بازی کو تلاش کریں گے تو یہ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی، یہ خود ہی مل جائیں گی، خدا ان کو شامل کر دے گا۔ وہ اپنے محبوب کو لکھا ہے نیند ہی میں دے دیتا ہے، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہیں رکھتا۔ تو ہم یہ سوال کر سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کریں۔ بادشاہی کو تلاش کرنا، بادشاہی کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہی کنگڈم دو الفاظ سے مل کر بنا، کنگ اور ڈوم، کنگ ڈومین، کنگز ڈومینین، یعنی بادشاہ کی حکومت۔ جب ہم خدا کی بادشاہی کی بات کرتے تو اس کا مطلب خدا کی حکومت۔ تو کیا کرنا ہے؟ بائبل کہتی اس کی تلاش کرو، اس کا مطلب ہے ہمیں اس کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنی چاہیے، اس کو ہمیں تلاش کرنا ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے یہ جاننا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ خدا کی بادشاہی، پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، اور پھر اگلا لفظ ہے اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ راست بازی کے دو بائبل میں ہم مطلب دیکھتے ہیں۔ ایک مطلب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح میں ہم راست باز ٹھہرائے گئے، مفت راست باز ٹھہرائے گئے، ہم نے اس کو بھی جاننا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے to be rightly positioned within the authority of government، یعنی جو حکومت کا اختیار ہے اس کے ساتھ درست پوزیشن میں ہونا، درست مقام میں ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو قوانین آسمان کی بادشاہی کے ہیں ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، ہم نے چیزوں کو درست رکھنا ہے، ہم نے گناہ میں زندگی بسر نہیں کرنی، ہم نے رائٹ رہنا ہے، ہم نے خدا کے قوانین کو توڑنا نہیں ہے، ہم نے اس کے عہد کو توڑنا نہیں ہے، ہم نے درست پوزیشن پر رہنا ہے۔ اور لکھا اگر ہم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں گے تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ سو بادشاہی کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں، اس کی بادشاہی کی تلاش کرنا، کیسے ہم اس کی بادشاہی تلاش کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 تھنگ، سب سے پہلے بادشاہی کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے بادشاہ کے پاس آنا ہے، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ بادشاہی کا منبع ہے۔ گاڈ از کریٹر آف دا یونیورس۔ خدا نے انویزیبل ورلڈ بھی بنائی ہے اور ویزیبل ورلڈ بھی بنائی ہے، اندیکھی دنیا بھی بنائی ہے اور دکھنے والی دنیا بھی بنائی ہے۔ ہی از دا کنگ۔ بادشاہی کی تلاش کے لیے سب سے پہلے بادشاہ کے پاس آنا ہے، وہ ہمارا خداوند یسوع ہے، اس کے پاس آ جائیے اور اس کو اپنا کنگ، اپنا خداوند، اپنا مالک ہم تسلیم کریں، اپنے آپ کو وقف کر دیں پورے طور پر۔ ایسے نہیں جیسے آج کی کلیسیا کے بہت سارے حصے نے کیا ہے کہ وہ دوہری زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تو قبول کر لیا ہے لیکن خداوند اور بادشاہ تسلیم نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی پر خود ہی بادشاہی کر رہے ہیں، خدا ان پر بادشاہی نہیں کر رہا، خدا کی مرضی کو وہ پورا نہیں کر رہے، وہ خود ہی اپنی زندگی کے بادشاہ ہیں، جیسے ان کو بھلا لگتا ہے ویسے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ان کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، یہ امت زبان سے تو مجھے خداوند خداوند کہتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، بے فائدہ خدا کی پرستش کرتے۔ عزیزو، ہم میں سے ایک بھی ایسا نہ ہو۔ اگر یسوع مسیح ہماری زندگی کا بادشاہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کی حکومت ہوگی، میری نہیں تیری مرضی پوری۔ پھر ہماری مرضی پوری نہیں ہوگی، ہم وقف ہو گئے ہیں، وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہی از ورتھی، اس نے ہمیں کریٹ بھی کیا ہے، اس نے ہمیں خریدا بھی ہے، اس نے ہمیں بنایا بھی ہے اور خریدا بھی ہے۔ وہ حقیقتاً مالک ہے لیکن اس نے یہ حق ہمیں دیا کہ ہم اس کو اپنا مالک تسلیم کریں یا نہ کریں، اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اس کی بادشاہی کی تلاش کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ مانیں
اور اس کی مرضی کو پورا کریں، کیونکہ جہاں پر بادشاہ کی مرضی پوری ہوتی ہے وہاں پر اس کی بادشاہی قائم ہوتی ہے۔ یہ پہلا مطلب ہے، یعنی فرسٹ آف آل ہماری زندگی میں ہم حکمران نہ ہوں، گناہ حکمران نہ ہو، دولت حکمران نہ ہو، خدا حکمران ہو، اس کی مرضی پوری ہو، جو وہ کہتا ہے وہ کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہر دن، ہر روز، ہر بات، ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں وہی خداوند ہے، وہی بادشاہ ہے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہوگی۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ، دھیان سے سنیے گا عزیزو، سنیے۔ جتنے لوگ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ، مالک اور خداوند تسلیم کرتے ہیں، جیسے جیسے لوگ یسوع کو اپنا خداوند مالک تسلیم کرتے ہیں، ویسے ویسے خدا کی بادشاہی پھیلتی جاتی ہے، اور خدا کی یہ مرضی ہے کہ زمین پر اس کی بادشاہی پھیلے، کیونکہ اوریجنلی یہ خدا ہی کی بادشاہی تھی جو اس نے انسان کو دی۔ آدم نے گناہ کیا، وہ ابلیس کے پاس چلی گئی، اس لیے وہ یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا یہ سلطنتیں اور شان و شوکت مجھے دی گئی ہے، مجھے جھک کر سجدہ کر، میں تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اسے یہ نہیں کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، کیونکہ یہ آزمائش تھی، اور اگر یہ آزمائش نہیں تھی تو پھر اس کا آزمائش بائبل میں ذکر نہ ہوتا۔ یہ آزمائش تھی کیونکہ کنگڈم جو ہے وہ شیطان کے پاس چلی گئی، اس لیے یسوع مسیح نے خود اسے کہا کہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ پھر کرنتھیوں چوتھے باب، دوسرے کرنتھیوں کی چوتھے باب کی چوتھی آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس جہان کے خدا نے، یعنی یہ کنگڈم جو تھی وہ شیطان کے پاس چلی گئی، لیکن یسوع مسیح نے آ کے اس کو بحال کیا، واپس لے لیا، اور اب اس زمین پر وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ سے اس کی بادشاہی ہو۔ ایک دن وہ آئے گا اور کلی طور پر بادشاہی کرے گا، لیکن اس وقت تک یہ ذمہ داری چرچ کو دی گئی ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی کی منادی کرے اور لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے۔ کیسے؟ جب لوگ یسوع مسیح کو قبول کریں گے، جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک گورنمنٹ ایسی ہے، ایک بادشاہی ایسی ہے جو ان کی بھلائی چاہتی ہے، اوریجنل بادشاہی موجود ہے جس میں انسانوں سے محبت کی گئی ہے، جس میں انسانوں سے رفاقت کا پلان بنایا گیا ہے، اور تاریکی کی بادشاہی سے ان کو چھڑانے کا بھی نہ صرف پلان بنایا گیا بلکہ خدا نے وہ پلان پورا کیا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بادشاہی کی تلاش کرنے کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ ہم بادشاہی کی وسعت کے لیے اپنی زندگی کو بھی پیش کریں، اپنے تن، من، دھن، اپنی دولت، اپنے ٹیلنٹس، جو کچھ بھی ہے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور بہت ساری زندگیوں تک آسمان کی بادشاہی کی منادی کو لے کے جائیں، خود جائیں، دوسروں کی ہیلپ کریں، وہ جائیں اپنے روپے پیسے سے، اپنی پریئرز کے ذریعے سے، اپنی مورل سپورٹ کے ذریعے سے، جو بھی آپ کنگڈم کے لیے کر سکتے ہیں اس کی وسعت کے لیے ڈو اٹ، وہ کیجئے۔ عزیزو، جیسے میں نے پہلے کہا، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا بزنس کامیاب ہو جائے، ہماری جاب اچھی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن کیا کبھی وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ اس لیے بہت سارے لوگ اپنے، جب ان کے دعاؤں کے جواب مل جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں، کبھی بھی واپس خدا کے حضور نہیں آتے، اس کی کنگڈم کے لیے افیکٹو نہیں ہوتے، بس اپنا مطلب نکالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ خدا پیار کرتا ہے، خدا فکر کرتا ہے، خدا بھلا خدا ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنی محبت کو نشاور کرتا ہے، لیکن عزیزو، بائبل میں ہمیں یہ کہا گیا ہے پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اس لیے ہم چیزوں کو ڈھونڈنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں مل جائیں گی، تو پھر ہم اس کی تلاش کریں، اس پر وقت لگائیں، اس کو سمجھیں، اس کو کریں، تاکہ دوسری چیزیں اس کے رزلٹ میں ہماری زندگی میں آ جائیں، اور یوں نہ صرف اس زمین پر بلکہ آسمان پر بھی ہمارے لیے اجر ہوگا۔ سو آئیے عزیزو، ہم اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں، اپنے آپ کو الگ کریں دولت کی محبت سے، دولت کی اٹیچمنٹ سے، گناہ کی محبت اور اٹیچمنٹ سے، دنیا کی خواہشوں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں، الگ کریں۔ فیم، پرائیڈ، شہرت، عزت، وہ تمام چیزیں جو خدا کے کلام کے اگینسٹ ہیں، جن کو ہم نے تلاش نہیں کرنا، ان کی تلاش بند کریں، ان کے لیے محنت کرنا بند کریں، اس چیز کے لیے محنت کریں جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔
اور جب ہم درست موٹو کے ساتھ خدا کے کلام کتاب فرمانی کرتے ہوئے درست جگہ پر محنت کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ عزیزو، دوسروں تک شیئر کریں اس پیغام کو تاکہ لوگ دولت سے، دنیا داری سے، ان تمام چیزوں سے آزاد ہوں اور خدا کے ساتھ جڑ جائیں اور خدا کا حقیقی پلان اس کا حصہ بنے۔ آپ یقیناً، میرا ایمان ہے، آپ نے اس کلام سے برکت پائی ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اس لیے آپ ضرور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی برکت پائیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں خداوند کے حضور اور دعا کریں۔ خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ دعا کرتے یہ کلام بہت ساری زندگیوں کے دلوں میں اتر جائے اور ٹرانسفارم کرے، چینج کر دے، کیونکہ تیرا کلام چینج کرتا ہے، اور یہ کلام بہت سی زندگیوں تک پہنچے اور یوں خدا کی بادشاہی، خدا کی حکومت، خدا کی ڈومینین، خدا کی مرضی پھیلتی جائے زمین پر، اور لوگ آسمان کی بادشاہی میں شامل ہوتے جائیں اور شیطان کی بادشاہی زندگیوں سے تباہ ہوتی چلی جائے۔ خدا میں دعا کرتا ہوں دیکھنے والے لوگوں کے لیے اور جو بعد میں دیکھیں گے، یسوع کے نام میں اگر دشمن کا کچھ بھی ان پر تسلط ہے، روحانی طور پر، خاندانی طور پر، مالی طور پر، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، ان کے بدنوں میں، ان کی جانوں روحوں میں، کہیں پر بھی، تو اس کا سارا تسلط میں دعا کرتا ہوں یسوع کے قادر مطلق نام میں ٹوٹ جائے۔ بدروحیں چھوڑ دے، جادوگری ٹوٹ جائے، بیماریاں چھوڑ یسوع کے پاک نام میں، اور رہائی آئے، شفائیں جاری ہوں، معجزات ہوں یسوع کے نام میں۔ خدا کی بادشاہی پھیلے، خدا کی بادشاہی زندگیوں پر راج کرے، خدا کی حکومت ہو، شیطان کی حکومت ڈسٹرائے ہو زندگیوں سے، خدا کا جلال ظاہر ہو ہر زندگی میں، کل طور پر خدا کی بادشاہی آئے، خدا کی بادشاہی آئے۔ جیسے خداوند تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، میں دعا کرتا ہوں ان زندگیوں میں پوری ہو، in the name of Jesus۔ ہیلیلویہ، تھینک یو لارڈ۔ خداوند، ہم اس سارے پروگرام کا سارا جلال تجھے دیتے ہیں اور ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیری قدرت، تیرا مسا، تیری حضوری، تیرا کلام زندگیوں کو پینیٹریٹ کر رہا ہے، چھو رہا ہے۔ ہیلیلویہ۔ ربی رکھا تھالا ربا ربا زکھوریا تھالا رمانا مندا بابا روبیا نما شکوریا ربا تھالا ربا 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 ربا۔ ہیلیلویہ، تیرا شکر ہو۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ تھینک یو لارڈ۔ لوگ تجھ پہ ٹرسٹ کریں، تیری محبت، تیری بھلائیوں کو جانیں۔ تھینک یو فادر، ان جیسس نیم، آمین، آمین۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس۔ عزیزو، ہر منڈے کی شام 7 بجے یہ پروگرام ہوتا ہے، سو میری آپ سے درخواست ہے اس کو خود بھی سنیں، دوسروں تک شیئر کریں، اور پھر یہ میسیجز ہمارے یوٹیوب چینل پر منتقل کر دیے جاتے ہیں، آپ بعد میں وہاں پر سن سکتے ہیں، آپ وہاں پر جا کر لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ چینل کا نام ہے گریٹ جوائے ان دا سٹی منسٹریز۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے، آمین۔